معنی سفر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہی ٹریولڈ. جب ضربہ کے بعد فی آ جائے تو معنی ہوگا کہ اس نے سفر کیا، ٹریولڈ. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے، ہٹ کا معنی تو ہوتا ہے مارنا، ہی ہٹ. لیکن جب میں کہوں ہی ہٹ دا روڈ تو پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ سفر پہ چلا. تو ضربہ فی الارض اگر میں کہوں تو اسے زمین پہ مارا نہیں، بلکہ وہ سفر پہ چلا. تو اسی طرح ضربہ کے بہت سے معنی، میں نے آپ کو 4 معنی بتا دی. ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مثال بیان کی، ضربہ اس نے کوئی بیان کی کوئی چیز، اور ضربہ اس نے سفر کیا یا ٹریول بھی کیا. تو آئیے، ضربہ ضربو، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا. ضربتا تو نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. پھر سے ضربہ ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا، ضربہ ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا. آسان. جب عربی عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے تو ضربہ سے پڑھائی جاتی ہے، پہلا فعل یہ پڑھایا جاتا ہے. اینڈ یو کین گیس وائی. اپیرنٹلی اٹ از ویری افیکٹو اگر ضربہ سے پڑھایا جائے. بٹ اینی وے وی آر آل گرون اپس. ضربہ کا معنی اس نے مارا. حل ضربہ، کیا اس نے مارا؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں نہیں اس نے نہیں مارا، وہ تو اچھا بچہ ہے. تو ما ضربہ، نہیں اس نے مارا. دیکھیں فعل ماضی کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں ما، اور آگے ہم فعل مضارع پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں، وہاں پر ہم لا یوز کریں گے. سو نیکسٹ آئے گا حل ضربہ ما ضربہ. حل ضربو تو کیا معنی ہوگا؟ کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا کیا تو نے مارا؟ ما ضربتو میں نے نہیں مارا. حل ضربتم کیا تم سب نے مارا؟ ما ضربنا ہم سب نے نہیں مارا. اب آپ کا کوشچن یہ ہے کیا چیز مارا؟ کوئی گیند کو مارا، کس چیز کو مارا؟ تو آئیے، وہ بیچارے زید کو ہی مار پڑتی ہے. تو زید کو مارا، تو زید کو مارنے کے لیے مارا یا نہیں مارا تو پتہ نہیں، زیدن آئے گا یا زیدن آئے گا؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ. اگر میں لکھوں ضربہ تو اب یہ آپ نے کانسیپٹ سیکھتے سیکھتے ٹائم لگے گا، لیکن صرف ضربہ کہا جائے تو معنی اس کا ہوتا ہے اس نے مارا. کون شخص ہے مارنے والا نہیں پتا، لیکن اس نے، یعنی اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہے اس نے، لیکن پتہ نہیں کون ہے. لیکن اگر میں کہوں ضربہ زیدن تو اب کیا ہوگا معنی اس کا؟ زید نے مارا. یہ پیش بتائے گا کہ زید کا جو کام ہے وہ مارنے والا ہے. تو زید نے مارا، مارنے والا کون ہو گیا؟ زید ہو گیا. اب اگر میں کہوں ضربہ کسی اور کرتا ہے حامدن، تو حامدن نے مارا. کس نے مارا؟ حامدن نے. لیکن کیا یہ پتہ ہے کس کو مارا؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہنا چاہتا ہوں حامد نے مارا زید کو، تو میں آگے زید لکھ دیتا ہوں. تو زید کیا لکھوں گا؟ زیدن لکھوں گا. تو مانا ہوگا کہ حامد نے مارا زید کو. اگر میں غلطی سے لکھ دوں ضربہ حامدن زیدن تو آپ کہیں گے جملہ ٹھیک نہیں ہے، مارنے والا تو حامد ہے، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ غلط ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جس کو مار پڑتی ہے وہ لیٹ جاتا ہے تو زبر آ جاتی زیدن، اور مارنے والا ہو تو پیش کے ساتھ آتا ہے مارنے والا زیدن. تو آئیے حل ضربہ زیدن. اب دیکھیں ضربہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا. تو کیا اس نے مارا؟ کس کو مارا؟ زید کو. حل ضربہ زیدن ترجمہ کریں، کیا اس نے مارا زید کو؟ ما ضربہ زیدن اس نے نہیں مارا زید کو. حل ضربو زیدن کیا ان سب نے مارا زید کو؟ ما ضربو زیدن ان سب نے نہیں مارا زید کو. حل ضربتا زیدن کیا تو نے مارا تھا زید کو؟ ما ضربتو زیدن میں نے نہیں مارا زید کو. حل ضربتم زیدن کیا تم سب نے مارا تھا زید کو؟ ما ضربنا زیدن ہم نے نہیں مارا تھا زید کو. تو زید بچ گیا، زید کو مار نہیں پڑی، صرف کوشچن کیا گیا ہے. الحمدللہ. آئیے اب سمع سنتے ہیں. سمع اس نے سنا. یہ لفظ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمدہ. تو سمع اس نے سنا.
ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آگے آ جائے اللہ تو مانا ہوگا اللہ نے سنا، اللہ آیا ہے. اگر میں لکھ دوں سمع اللہ تو مانا ہوگا اس نے سنا اللہ کو. سو بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ صحیح پروننسیشن ہو. سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. کس کو سنا؟ لی، اس کو. جس نے کیا کیا؟ من کہتے ہیں وہ جو. من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ تو کس کو سنا؟ اس نے، جس نے کیا کیا؟ حمیدہ ہو، جس نے تعریف کی اس کی. کس کی؟ اللہ کی. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی اللہ کی یعنی کہ تعریف کی. تو فوری ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو آئیے، سمع اس نے سنا. سمعو. سر سوری، میں اس سے ایک سوال کر سکتی ہوں جس کو quickly، یہ گروپ 4 میں ہے سمیع والے؟ ویری گڈ، یہ گروپ 4 بن گیا. اوکے تھینک تو یو. گروپ 3 میں ہم نے ایک ہی پڑھا ہے ضربہ. تو آپ کہیں گے سر اور بھی ہوتے ہیں؟ ہاں اور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. ایک میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور. جلسہ، وہ بیٹھا. آپ میرے سے پوچھیں گے سر یہ وجہ کیا ہے، ہم گروپس میں الگ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ول آنسر دیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک. فی الحال آپ 4 گروپس سوچ لیں کہ 4 گروپ میں کوئی خاص بات ہوگی جو ہم آگے پڑھیں گے. یہ گروپ 4 ہے، سمع اس نے سنا. تو سمع اس نے سنا، گروپ 4 کا پہلا پر. سمعو ان سب نے سنا. سمع ہی لسنڈ اور لسن ٹو. سمعو دے آل لسنڈ ٹو سم تھنگ. سمعتا آپ نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعتم تم سب نے سنا. سمعنا ہم نے سنا. تو ہی لسن ٹو، دے آل لسن ٹو، یو لسن ٹو، آئی لسن ٹو، یو آل لسن ٹو، اینڈ وی لسن ٹو. ٹو میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم انگلش کی ضرورت ہے، عربی کی ضرورت شاید نہ ہو. حل سمع کیا اس نے سنا؟ نعم سمع اس نے سنا. حل سمعو کیا ان سب نے سنا؟ نعم سمعو جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمعتا کیا آپ نے سنا؟ نعم سمعتو میں نے سنا. حل سمعتم کیا تم سب نے سنا؟ نعم سمعنا ہم سب نے سنا. ہاں ویری گڈ. اب اگر آپ لوگ کہیں کہ آپ نے نہیں سنا تو ماں کہہ دیں. حل سمع کیا سنا؟ ما سمع اس نے نہیں سنا. تو آپ یعنی ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ. اگر سنا ہے تو نام کے ساتھ، نہیں سنا تو ماں کے ساتھ. لیکن چونکہ ہم کچھ سننے کے لیے کوشش کریں گے، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم سننا چاہتے ہیں. کس چیز کو سننا چاہتے ہیں؟ ہاؤ اباؤٹ القرآن. تو کوشچن یہ ہے حل سمع القرآن ہوگا یا القرآن ہوگا؟ یہ ہمارا چیلنج ہے. قرآن یا قرآن؟ قرآن آ. ہم نے کہا جس چیز کو پر افیکٹ ہوتا ہے ورب کا وہ زبر سے آتی ہے، یعنی جس کو مار پڑتی ہے، جس کو سنا جاتا ہے، جس کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر قرآن جو استعمال ہو رہا ہے ایز دی آبجیکٹ کے طور پہ. یعنی قرآن خود تو نہیں بات کرتا، خود بات کرتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں القرآن. جس طرح میں کہتا ہوں سمع، فرض کیا سمع حامدن، میں نے کیا کہا؟ حامد نے سنا. تو اگر میں کہوں سمع القرآن تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن نے سنا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہاں اگر قرآن نہ ہوگا تو اس نے سنا قرآن کو، رائٹ. تو سمع اس نے سنا. کس کو سنا؟ القرآن اس نے سنا قرآن کو. تو حل سمع القرآن کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نعم سمع القرآن. حل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. دیکھیں ہم اس کو ساتھ ملا رہے ہیں. سمع القرآن، سمع القرآن، پھر پیش کو ملا رہے ہیں سمع القرآن. اگر رک جائیں تو پڑھیں گے حل سمعوا القرآن. لیکن عرب چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ملا کے پڑھیں.
دونوں طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حل سمع القرآن یا حل سمعوا القرآن. حل سمع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمعت القرآن نعم سمعت القرآن. حل سمعتم القرآن نعم سمعنا القرآن. اب دیکھیں یہاں پر اگر ہمیں ملانا ہے تو ہم پیش کے ساتھ ملائیں گے. حل سمعتم القرآن. اب ایسا کیوں ہے؟ عرب جو ہے اسی طرح پڑھتے ہیں. آپ اس کو رول سمجھتے تو رول آپ بنا لیں. یاد رکھیں جب بھی سمے تم کے ساتھ آگے سکون آئے گا تو ہم اس کو پیش سے پڑھیں گے. سمعتم القرآن. حل سمع یہ بھی بتا دیں کہ ما یا لا کے ساتھ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے یا ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ما میں استعمال کریں گے ماضی کے ساتھ ریگولر اور لا استعمال کریں گے ہم مضارع کے ساتھ. یہ جنرل رول ہے. آئی تھنک یہی کوشچن تھا آپ کا رائٹ. تو ہم یہاں پہ نام کر رہے ہیں. اگر نہیں سنا اس نے قرآن کو تو ہم یہاں پہ ما سمع القرآن کہیں گے. کیا لا کے ساتھ کہا جا سکتا ہے یہ نہیں؟ اٹس اے ڈفرنٹ بحث. جب ہم عربی پڑھنی شروع کر رہے ہیں تو ہم پہلا رول یہ سیکھیں گے کہ ہم ما کو یوز کریں گے ماضی کے ساتھ, لا کو کریں گے مضارع کے ساتھ. بٹ دیٹس ناٹ دی اینڈ گیم. جتنے رولس پڑھ رہے ہیں ان سب کے ایکسیپشنز آئیں گے بٹ ڈو ناٹ وری اباؤٹ اٹ فار ناؤ. حل سمع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمعت القرآن. سمعتا کا جواب کیسے آئے گا؟ سمعتو سے. نعم سمعت القرآن. حل سمعتم القرآن نعم سمعنا